نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محتشم، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت میں حدیث مسلم پر اعتراض کا جواب۔ مسلم شریف میں ایک روایت صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وارد ہے، جس میں گستاخان صحابہ جن کے دل میں بغض امیر معاویہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، معطل الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اس روایت کو موضوع من گھڑت ثابت کیا جائے۔ ان کا مقصد روایت پر کلام نہیں ہے، صرف اپنے بغض کو تسکین دینا مقصد ہے۔ ابتداً میں یہ بات واضح کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصی کوئی فضیلت اگر نہ بھی ہو تو عمومی فضیلت جو صحابیت والی ہے وہ اپنے مقام پر برحق ہے، اور صحابیت کی شان یہ ہے کہ تمام غوث کتب ابدال ولی کلندر مل جائیں تو صحابی کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اکابرین اہل سنت، ائمہ و محدثین تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کے مقام پر فائز ہیں۔ آج تک ان کے صحابی ہونے کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا، تو یہ وہ فضیلت ہے جو ان میں موجود ہے، اور اس کا لحاظ اور ادب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مقدس نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنتی قرار دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو جن کے ساتھ جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے فرما لیا ہو، ان کے بارے میں اگر کوئی خصوصی فضیلت نہ بھی وارد ہو تو یہ فضیلت ان کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ بندوں کے دلوں پر جب نظر فرمائی تو ان میں سے پاک اور صاف دل صحابہ کرام کا پایا تو انہیں اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا۔ تو صحابہ کرام چناؤ ہیں اللہ رب العالمین کا، جن کو رب کائنات چنے اس کے چناؤ میں غلطی تلاش کرنے والا، نقص اور کمی تلاش کرنے والا خود بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ گستاخان صحابہ پر لعنت فرمائی گئی ہے، حدیث میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ جن کے دلوں پر نظر رحمت ہو، جن کے گستاخوں پر لعنت ہو، اور جن سے جنت کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہو، یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں صحابہ کرام کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ اب ان کے بارے میں تاریخی روایات کو لے آنا اور قرآن کے مقابلے میں پیش کر دینا، یہ ابن سبا یہودی کی اولاد کا طریقہ ہے، مومنین کا طریقہ نہیں۔ یہ میرے پاس العواصم کتاب ہے،
قاضی ابو بکر کی، اس کے صفحہ نمبر 248 پر قاضی ابو بکر کہتے ہیں جب لوگوں کو کسی شخص کا کوئی عیب نظر نہیں آتا تو پھر حسد اور عداوت کے غلبے کی وجہ سے اس کے عیب نکالتے ہیں، یعنی اگر کسی کے ساتھ بغض ہے اور عیب نظر نہیں آ رہا تو پھر اس میں عیب خود اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے مرتبے اور مقام میں فرق آئے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے عیب نکالیں، لہٰذا آپ فرماتے ہیں میری وصیت قبول کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ ان کی صرف وہ خبریں قابل التفات سمجھنا جو درجہ صحت کو پہنچتی ہوں، اور ان باتوں سے اجتناب کرنا جو تاریخ والے لکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بزرگوں کی چند صحیح باتیں لکھ کر وہ دراصل باطل اور غلط روایات درج کرنے کا ایک وسیلہ بناتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو دلوں میں ان حضرات کے متعلق ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہر ہی نہیں فرمائی۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ سلف کی تحقیر کی جائے اور ان سے خیانت برتی جائے۔ اب دیکھ لیں قاضی ابو بکر نے تو مسئلہ ہی واضح کر دیا کہ پہلے کتاب جو ہوتا تو بغض ہے، لیکن کتاب جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک دو ان کی فضیلت کی باتیں لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سبائی نہ سمجھیں، گستاخ صحابہ نہ سمجھے، ہمارے اوپر لبادہ اہل سنت کا چڑھا رہے۔ جس طرح ظہور حیزی جو آج کل دھڑا دھڑ ایران سے پیسے لے کر کتابیں صحابہ کرام کے خلاف لکھ رہا ہے اور اپنی غلاظت کو بکھیر رہا ہے، اسی طرح وہ لیاقت یزیدی جسے لیاقت فریدی کہتے ہیں، اسی طرح وہ فضلو بغیرت ہمدرد جسے فضل ہمدرد کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے صرف قول اہل سنت کا چڑھایا ہوا ہے، دراصل نہ ان کا نظریہ اور عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، مکمل اہل سنت کے منافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ أَفْعَالِ الصَّحَابَةِ تَبَيَّنَ مِنْهَا بُطْلَانُ هَٰذِهِ الْحَقُوقِ الَّتِي يَخْتَلِقُهَا أَهْلُ التَّوَارِيخِ فَيَدَّسُونَهَا فِي قُلُوبِ الضُّعَفَاءِ۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے افعال پر غور کرنے والا ان واہی تباہی باتوں کے بطلان کا خود یقین کر لیتا ہے جو تاریخ لکھنے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، اور ان باتوں سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان سے وہ چیزیں معاملات سرزد ہوئے نہیں، لیکن جھوٹے راویوں نے ان غلط باتوں کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا ہے۔ جس طرح ایک عام روایت چلتی ہے جی ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور وہ کروانے والے حضرت امیر معاویہ تھے، تو صرف لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو مولا علی کے سخت نعوذ باللہ دشمن تھے جو ان پر ممبروں پر نعوذ باللہ من ذلان تان کا سلسلہ کرواتے تھے، تو یہ روایت سرتپا من گھڑت ہے، اس کو گھڑنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب ہے، اور اسی طرح کے لوگوں نے اس کو آگے پھیلایا ہے۔ تو سامعین محتشم، قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو واضح فرما دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں قال العلماء الاحادیث الواردۃ التی فی ظاہرها دخل علی صحابی یجب تعویلها قالوا ولا یقع فی روایت الثقات الا ما یمکن تعویلہ۔ فرماتے ہیں حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے وہ احادیث کے جن سے صحابہ کرام کی ذات پر نقص ثابت ہوتا ہو ان کی تعویل کرنا لازم ہے، اور ثقہ راویوں کی ایسی جتنی روایات ہیں ان کی تعویل ممکن ہے۔ تو لہذا اگر کسی روایت جو صحیح راویوں سے ہے، سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس سے اگر کوئی ایسی کمی ظاہر ہو رہی ہو صحابہ کرام کے بارے میں تو قاضی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل کرو، اور ان کی تعویل ممکن ہے۔ اگر تعویل ممکن نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اس کو سہارا بنا کر صحابی پر طعن نہیں کریں گے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے تو خصوصی فضائل بھی احادیث میں وارد ہوئے ہیں، بے شک وہ کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ محدثین کا اجماع ہے، اصول ہے
کہ فضائل میں ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے۔ شریعہ میں امام محمد بن حسین آجری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا معاویہ امین ہے، اور ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، تو ان کے خصوصی فضائل بھی حدیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت مسلم شریف میں ہے جس پر حیزی نے بھی بڑی اپنی تحقیق جاننے کی کوشش کی ہے، یہ میرے سامنے مسلم شریف ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں، باب من فضائل ابی سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت ہے حضرت ابن عباس سے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسلمان توجہ نہیں کرتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے، یعنی دلی لگاؤ یا ان کی طرف توجہ کرنا یا ان کے ساتھ خوش گپیاں کرنا یہ مسلمان نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان ولا یقاعدونہ، فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ ثلاثا آتیہن، قال نعم، عرض کی حضور مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیں، قال عندی احسن العرب و اجملہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، میرے پاس عرب کی حسین و جمیل بیٹی ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان، آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ حضور نے فرمایا قال نعم، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا قال و معاویۃ تجعلہ کاتبا بین ذالک بین یدیک، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لے۔ حضور نے فرمایا قال نعم، ٹھیک ہے۔ عرض کی تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے کسی لشکر کا، اسلام کے لشکر کا امیر بنائیں، میں کفار کے ساتھ قتال کروں اسلام کی خاطر، جس طرح کما کنت اقاتل المسلمین، میں مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتا تھا۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس روایت میں جو ہے نا کہ ام حبیبہ کو آپ اپنی بیوی کا درجہ عطا فرمائیں، نکاح فرمائیں، تو اس پر حیزی نے بہت لے دے کی ہے۔ کہتا ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح تو 6 ہجری میں ہوا تھا، ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے، تو جب وہ نکاح پہلے ہو چکا ہے تو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اسی کو بنیاد بنا کر حیزی نے اس روایت کو من گھڑت اور موضوع تک قرار دینے کی کوشش کی ہے، جس کے علماء نے جواب بہت سے دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ ام حبیبہ کا نکاح 6 ہجری میں ہو چکا تھا، تو ابو سفیان نے کیسے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں؟ یہ اعتراض سب سے پہلے ابن حزم نے کیا تھا، اسی کو بنیاد بنا کر اس روایت کو موضوع قرار دے دیا۔ علماء بھی اتفاق سے اس اعتراض کو درست تسلیم کر کے جواب دیتے رہے، مگر ابن حزم کی خطا کو سمجھ نہ سکے، اسی لیے تسلی بخش جواب بھی نہ دے سکے۔ 6 اور 7 ہجری، پہلا آپ دیکھیں 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہونا وہ 2 ائمہ کی طرف منسوب ہے۔ امام ابن سعد لکھتے ہیں عاصم بن عمر بن قتادہ، اس کی سند یہ ہے کہ اخبرنا محمد بن عمر فحدثنی محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادہ، یہ سند ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی محمد بن عمر واقدی ہے جو متروک مشہور ہے علماء حدیث کے نزدیک، لہذا اس کی سند پر اعتبار نہیں۔ اگر کوئی بات ضد ہو کہ تاریخ میں ان جیسوں کی بات مان لی جاتی ہے، تو پھر تفسیر ابن عباس جس کے راوی یہی واقدی وغیرہ ہیں، اس میں واضح لکھا ہے کہ رسول اکرم نے سیدہ ام حبیبہ سے نکاح فتح مکہ کے سال کیا۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر 467۔ تو اگر وہ روایت 7 ہجری والی
آپ واقعی کی مانتے ہیں تو پھر یہ ابن عباس میں یہی واقعی راوی ہے، اس میں فتح مکہ کا سال ہے، یعنی جس سال فتح مکہ ہوا اس کے بعد حضور نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا۔ تو یہ دونوں روایتیں واقعی کی ہیں اور ان میں تضاد ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک کو مان رہے ہیں دوسری کو چھوڑ رہے ہیں؟ دوسرا ہے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم 135 ہجری، اس میں بھی واقعی موجود ہے، لہذا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ جو 7 ہجری میں نکاح ہے وہ امام ابن مندہ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ سے نکاح 7 ہجری کو ہوا البدایہ۔ ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بن خیاط، ابو عبیدہ، معمر بن مثنیٰ اور ابن البرقی کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے یہ تاریخ بیان کی ہے۔ معترض کا کہنا ہے کہ ان ائمہ کی بتائی ہوئی تاریخ ہی حتمی ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ بھی ایک دکھ ہے۔ بعض ائمہ کا کہنا کہ تاریخی حقیقت نہیں ہو سکتی، بعض ائمہ کا کہنا تاریخی حقیقت نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے مخالف بھی آراء موجود ہو۔ اب 6 اور 7 ہجری کا نکاح وہ بھی موجود ہے، اس پہ یعنی روایات موجود ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نکاح ہونا یہ بھی موجود ہے۔ امام مقاتل بن سلیمان لکھتے ہیں جب اہل مکہ ایمان لا چکے، ان کے دوسرے مسلمانوں سے نکاح ہونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کیا۔ تفسیر مقاتل مفسر واحدی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح فتح مکہ کے بعد کیا۔ مفسر سمعانی نے بھی یہی قول کیا، مفسر زجاج نے بھی یہی بات کی معانی القرآن میں، اور مورخ ابو جعفر بغدادی نے بھی یہی کہا۔ تو جہاں 6 یا 7 ہجری کی روایات موجود ہیں وہیں فتح مکہ کے بعد کی روایات بھی موجود ہیں، تو بلا کسی دلیل کے 6-7 ہی کو حتمی قرار دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ابن کثیر اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ابو سفیان نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو داماد بنانا ایک بہت بڑا شرف ہے، تو انہیں یہ پیشکش کی کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس کا نام عزہ ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو سفیان نے عزہ کی بہن ام حبیبہ سے مدد چاہی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ سیدہ ام حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، آپ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم میں یہ وضاحت بھی ہے کہ میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے جو نکاح کرے، ممکن ہے عزہ کی کنیت بھی ام حبیبہ ہو یا راوی پر مشتبہ ہو گیا ہو کہ اس نے عزہ کی جگہ ام حبیبہ کہہ دیا ہو۔ اس کے بے شمار نظائر اور شواہد موجود ہیں۔ الفصول فی اختصار سیرت رسول۔ تو سامعین، اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تو نکاح فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے تو اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ راوی کو عزہ کہنے کے بجائے ام حبیبہ کا اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا، روایت پھر بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اگر آپ بعد میں کہتے ہیں یعنی دوسری آراء کو لیتے ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ دوسری آراء میں جب اس نے ابو سفیان نے حضور سے یہ باتیں مانگی تو حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ تو دونوں میں سے جو بھی آپ اختیار کریں گے، مسلم شریف کی یہ روایت حضرت امیر معاویہ کی فضیلت پر شاہد ہے اور صحیح ہے، کوئی قرینہ نہیں کہ اس روایت کا انکار کیا جائے۔ ہاں ظہور ہے اگر ایران کے پیسے لے لے اور ایران کے گٹر میں منہ مارے تو وہ انکار کر سکتا ہے، باقی اصول حدیث کے مطابق اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔